کو صحیفے صحائف دیے جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا وہ ازلی فیصلہ بھی لکھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری فرضی صورتیں اللہ تعالیٰ لکھ کر ان کو دے دیتا ہے. اب وہ فرشتوں کو خود بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ اس میں سے ان تمام صورتوں میں سے اللہ کا ازلی فیصلہ کون سا ہے. فرشتوں کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان میں سے کوئی ایک بات ظہور پذیر ہو جاتی ہے. میں آپ کو سمجھا رہا تھا، ایک اور مثال سے عرض کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صحائف میں لکھوایا ہے کہ اگر یہ شخص آج صبح اس راستے سے آفس جائے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس راستے سے جائے گا اس کو لوٹ لیا جائے گا، اس راستے سے جائے گا صحیح سلامت پہنچ جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو اس کی گاڑی پنچر ہو جائے گی اور یہ واپس آنا پڑے گا. بس یہ 4 آپشنز لکھے ہوئے ہیں. اب فرشتوں کو نہیں پتا کہ اس میں سے اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اللہ نے اس کے حق میں آج کے دن کیا فیصلہ کیا ہے. اب وہ شخص چلا اور مثلا تیسرے راستے سے ہوتا ہوا اپنے آفس تک پہنچ گیا اور وہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے. تو فرشتوں کو پتا چلا اچھا اللہ کا فیصلہ یہ ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کے خلاف تو ہو نہیں سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ 3 اللہ کے فیصلے نہیں تھے، یہ ایک اللہ کا فیصلہ تھا. تبھی وہ وہاں تک پہنچ گیا، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا. یہ تو ایک ہے اس شخص کی اپنی مرضی. اب مثال کے طور پہ وہ شخص گھر سے چلنے لگا، اس کی والدہ نے دعا دی کہ اے اللہ تو اس کو 7 خیریت کے آفس تک پہنچانا. اب یہ باہر نکلا، اس نے سوچا اس راستے سے جاؤں، اس سے جاؤں، اس سے جاؤں یا اس سے جاؤں. اب ایک دم اس کے دل میں خیال ہے چلو اس راستے سے جاتا ہوں. وہ گیا اور سیدھا آفس تک پہنچ گیا، آرام سے صحیح سلامت پہنچ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی دعا کی برکت سے وہاں تک پہنچا. جب ماں کی دعا کی برکت سے وہاں تک پہنچ گیا تو وہ 3 جو راستے تھے جس میں ایک میں جاتا تو مر جاتا، ایک میں جاتا لٹ جاتا، ایک میں جاتا گاڑی پنچر ہو جاتی، وہ 3 تو رد ہو گئے نا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی دعا نے یہ 3 یہ جو 4 تقدیریں یا 4 صورتیں لکھی ہوئی تھیں ان میں سے 3 کو رد کر دیا، ایک پوری ہو گئی. لیکن اس میں آپ غور کریں تو ماں کا کچھ بھی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک جو پوری ہو رہی ہے وہ تو فیصلہ خداوندی تھا، وہ تو ہونا ہی تھا. بس یہاں اتنا ہوا کہ ماں کی دعا اس فیصلہ خداوندی کے مطابق ہو گئی. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یعنی جو اگر بالفرض کوئی اللہ کے ولی ہیں وہ مطلع ہو گئے فرشتوں کے صحائف میں کیا لکھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ ماں کی دعا کی برکت سے تم آفس تک پہنچ گئے، اگر ماں کی دعا نہ ہوتی تو شاید تم اس میں جاتے مر جاتے، اس میں جاتے لٹ جاتے، اس میں جاتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی دعا نے فیصلے کو یعنی تقدیر کو بدل دیا. تو تقدیر بدلنے سے مراد بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو فرشتوں کے صحائف میں مختلف صورتیں لکھی ہوتی ہیں ان میں سے بعض اوقات تدبیر کی وجہ سے یا دعا کی وجہ سے وہ صورت متعین ہو جاتی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے، باقی سارے رد ہو جاتے ہیں. ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ازلی طور پہ ایک فیصلہ کیا. مثال کے طور پر میرے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ 50 سال میں مر جائے گا مثال کے طور پر. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بزرگ دعا کر دیں تو میں 52 سال تک زندہ رہ جاؤں، میں صدقہ کر دوں تو 53 سال میری عمر ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہو تو اللہ کا فیصلہ 50 سال کا ہے اور بزرگ کی دعا سے کیا ہو گیا 53 سال. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی دعا اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس نے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو فیصلہ خداوندی ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا. تیار کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ آخری فیصلہ اللہ کا ہی ہے. آپ کو مجھے بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم سمجھ جائیں گے تو نہ ہمیں پچھتاوا ہوگا، نہ ہم ڈپریشن کا شکار ہوں گے، نہ جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی، نہ اللہ پہ غصہ آئے گا. پہلے سے ہی سب کچھ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ متعین ہے. میرا اور آپ کا کام ہے صبر و سکون کے ساتھ عمل کرنا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام مسئلہ تقدیر کو ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتے تھے. تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ جی اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلے کر ہی لیے ہیں کیا فائدہ کوشش کرنے کا، بیٹھے رہو جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں، انہوں نے کوشش کی لیکن اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. تو پس اگر ہر مسلمان یہ اپنا ذہن بنا لے اور عقیدہ مضبوط کر لے. مثال کے طور پہ میں ایک کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، میں نے دکان بھی اچھی پسند کی، جو کاروبار کرنا ہے وہ اس کی نوعیت بھی بہترین میں نے طے کر لی، افراد بھی بڑے ماہر قسم کے رکھ لیے ہیں اور خوب سرمایہ میں نے اس میں لگایا ہے اور کوئی کمی نہیں چھوڑی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کے لیے بھی، یعنی جتنی طاقت بشری میں سب کچھ کر لیا. لیکن اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے، اگر میرا عقیدہ درست ہے،
تو میں پہلے سے ذہن میں بات رکھوں گا کہ جتنی میں نے تدبیر اختیار کر لی ٹھیک ہے وہ میری طاقت کے مطابق تھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ میری توقع کے مطابق نکلے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا پروفٹ ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا ضائع ہو جائے، اللہ کا جیسا فیصلہ ہو، کیونکہ ہم اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں ماہر سے ماہر آدمی پوری دنیا سے ڈھونڈ کر ایک دکان پہ بٹھا دوں، پیسہ بھی اچھا خاصا لگاؤں اور خوب ڈیکوریشن پہ خرچ کر دوں، ایڈورٹائزمنٹ بھی اچھی کر دوں، ضرور نفع ہوگا۔ نہیں، بعض اوقات اچھے اچھے کاروباری تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ۔ اب اگر میرا پہلے ذہن بنا ہوگا، مثلا میں نے سب کچھ کیا لیکن نقصان ہو گیا، تو پھر مجھے اتنے زیادہ میں پریشان نہیں ہوں گا۔ ایک فطری تقاضا ضرور ہوتا ہے کہ تھوڑا دل میں غم اور رنج پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر پہلے سے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوا، اب نتیجہ نکلا مثلا کاروبار تباہ ہو گیا، تو کنفرم ہو گیا کہ اللہ کا فیصلہ ازلی یہ تھا کہ اس کاروبار سے مجھے نفع نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے کا پہلے سے پتہ نہیں ہوتا۔ اگر ہر شخص کو پہلے سے پتہ چل جائے تو اللہ کی مرضی کے موافق کام کر لے، لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ اور ہاں، اس میں بھی ایک اللہ کی حکمت ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے۔ اگر پہلے سے پتہ چل جاتا تو بہت سارے معاملات میں ہم کچھ اور تدبیر اختیار کر سکتے تھے، لیکن یہ مخفی رکھا گیا معاملہ۔ ہمیں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا ارادہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کام ہو چکا ہوتا ہے۔ مثلا ایک چائے میرے سامنے آ کے رکھی گئی، اب اللہ کا فیصلہ کیا ہے، یہ چائے میرے پیٹ میں جائے گی یا نہیں مجھے نہیں پتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ چائے سامنے آئی، گھروں میں ایسا ہوتا ہے بالکل ہاتھ میں لیے اچانک گھنٹی بجی، کوئی مہمان آ گیا، تو گھر والے کہتے ہیں چائے فی الحال ادھر پہنچا دو، تمہیں اور بنا دیتے ہیں۔ اچھا جی چلیں جی، وہ دے دی ادھر چائے، دوسری چائے بن کر آ رہی ہے۔ اب بالکل چائے تیار تھی، پیٹ میں اترنے والی تھی، لیکن فیصلہ خداوندی یہ تھا کہ چائے وہاں پہنچے گی، اس کی قسمت میں تھی، سامنے سے نکل گئی۔ تو اس لیے اب مجھے پتا چلا، او ہو اچھا، جب یہ مہمان کے سامنے چلی گئی، اس نے پی لی، تو مجھے پتا چل گیا کہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ میرے پاس نہیں آئے گی، اس کے پاس جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ارادہ خداوندی یا اللہ کے جو ازلی فیصلے ہیں ان پر ہم مطلع ہوتے ہیں کام ہو جانے کے بعد۔ اس لیے معلوم یہ ہوا، جب پہلے معلوم ہو ہی نہیں سکتا تو ہمیں دونوں ہی ذہن میں آپشن رکھنے چاہیے۔ مثلا آپ نے ایک رشتے کی بات کی کہیں پہ، بچوں کے، بڑا مناسب رشتہ ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، اب دونوں آپشن ذہن میں رکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں صورتیں ذہن میں رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو کہ یہیں پہ شادی ہوگی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو کہ اس بچی کا نکاح، اس لڑکے کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ اب چونکہ ہم نے پہلے سے مسئلہ تقدیر پہ غور تو کیا نہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بات چلی بہت اچھی، پیک تک پہنچی، ایک دم بھائی نہیں نہ ہو گئی، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی یہاں پڑا ہوا ہے، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے، لڑکی علیحدہ رو رہی ہے کہ اتنا اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ ارے بھائی